سورہ نبا کی تفسیر آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ مفازہ کا جو ورڈ ہے فاؤزن کے طرح بھی آپ قرآن کریم میں فاؤزن کا ورڈ دیکھتے ہیں، فازہ کا ورڈ دیکھیں گے آپ پڑھتے ہیں، یہ ان کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے اور اس سے مراد کامیابی ہے۔ مفازہ، فوزن عظیمہ، اس طرح کر کے ان للمتقین مفازہ۔ پیچھے ذکر آیا تھا جہنمیوں کا، بدبختوں کا، جو جہنم کے ساتھی ہوں گے ان کو کیا کیا ان کو پینے کے، اور آگے ان آیات میں جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے متقین کے لیے کہ ان کے لیے کیا کیا کامیابی ہیں وہاں، اور کیسے کیسے باغات ہیں، کیسے کیسے ثمرات ہیں۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گی کہ سورہ رحمان کا آپ ترجمہ پڑھیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی جنتوں کا بیان فرمایا ہے، ایک جنت العلیٰ اور ایک جو جنت ادنیٰ ہے۔ 2 طرح کی جنتیں ہیں، 2 قسم کی، تو آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اتنا خوبصورت اس کے جو آیات ہیں کہ وہ ایسے آنکھوں کے سامنے ان کا نقشہ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی جنت میں کیا کیا کچھ ہوگا اور جو ادنیٰ درجے کی جنت ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جنت کی جو درجات ہیں اور ان میں کیسے کیسے جو ان میں جو آسائشیں برکتیں جو ان کے لیے ہوں گی، جو انہار ہیں، نہریں ہیں، یہ ساری خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں بیان فرمائی ہے۔ تو آپ پلیز اس کا ترجمہ جو ہے ان کا ضرور دیکھیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہیں، وقبائب کواعب اترابا۔ کواعب جو ہے یہ کوائب سے خوبصورتی مراد، جسم کی خوبصورتی مراد ہے اس سے۔ وکأسن اترابا، عورتوں کی، وکأسن دہاقا، کأسن جو ہے عربی میں کاسا یہ کہتے ہیں نا، عام زبان میں بھی یہ بولتے ہیں، گلاس کو کہتے ہیں کأسن دہاقا۔ دہاقا کا ہے بھرے ہوئے، لگاتار، ایک کے بعد ایک۔ اب جیسے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، آپ نے ایک بار منگوایا اور اچھا خاصا جو ڈرنک ہے اس کی وہ کاسٹ ہوتی ہے، آپ نے ایک بار منگوایا، آپ نے پی لیا، اس کے بعد اس کو کوئی دوبارہ کتنی بار کوئی آپ کو ابھر کے دیکھا، مطلب یہ ایک سمپل سی بات، میں ویسے ہی بات کر رہی ہوں کہ ہم اس کے لیے زیادہ پے نہیں کرتے، ہم اپنے ایک ہی جو گلاس ہے اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جنت میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کا ایک جام ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کو اور کی خواہش ہے تو وہ لگاتار آتے رہیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ، اور فرمایا بھی گیا نا جگہ جگہ جنت میں، لہم ما یشاءون عند ربہم، جو تم چاہو گے وہ ہوگا جنت میں۔ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں اور کتنی ہی صورتوں میں، ان گنت صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر سورہ سجدہ میں کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے کسی نفس کے لیے چھپا کے رکھا ہے اس کی وہ کوئی آنکھ نہیں جان سکتی اور وہ اندازہ نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے میں نے رکھا کیا ہے اس کو، یعنی کہ اس کی خوشی کے لیے کہ میں نے جو نیک عمل کر رہا ہے اس کے لیے میں نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے کیا کیا آسائشیں رکھی ہیں۔ اور آگے آ رہا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور نہ وہ سنیں گے لغو بات، فضول بات، جھوٹ۔ لغو میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فضولیات، بیہودہ باتیں، جھوٹ، یہ سارے لغو کا حصہ ہیں۔ ولا کذابا، اور نہ ہی جھوٹ، اور کذاب جھوٹ کو اگین جو ہے وہ مینشن کر دیا ہے۔ لغو میں بھی بہت سارے یہی جھوٹی باتیں، فضول باتیں، بیہودہ باتیں آ رہی ہیں، اور کذاب میں آگے کذابہ، جھوٹ، یہ نہیں وہ سنیں گے، یہ ایسی باتیں نہیں وہاں پہ سنی جائیں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے ان کو، ان کا جو نیک عمل کر رہے ہیں۔ عطاء حسابا، مکمل، یہ حسابہ مبالغے کے لیے آیا ہے مزید آگے کہ پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور مبالغہ یعنی کہ اس سے بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ میں جس کو چاہوں تو میں کتنا بڑھا کے دے دوں، اور یہ ایک بار پیچھے بھی میں مینشن کر چکی ہوں کہ اس سے جو بڑھانے سے اللہ کی یہ مراد ہے، اس کا پیمانہ فرق ہے، وہ نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اخلاص کتنا ہے آپ کا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کس کنڈیشن میں آپ دے رہے ہیں، مطلب آپ تنگی ہے، یعنی کہ آپ کو حاجت ہے کسی چیز کی، اس کے باوجود آپ اس کو اسپینڈ کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر،
یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا اس میں آتے ہیں. اور پھر آپ دکھلاوا نہیں کر رہے، یعنی کہ سراسر اللہ کی خوشی چاہیے اس میں، اور اونلی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر چیز جا رہی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، کسی کو خوش نہیں کرنا، کسی رشتہ دار کو خوش نہیں کرنا، کسی اپنے چاہنے والی کی خوشنودی حاصل نہیں کرنی. یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کہنے کو چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جیسے وہ اس سورہ میں ہے کہ وہ جو آپ کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے نا وہ نکال کے لے آئے گا. وہ سورہ زلزال میں ہے نا کہ جو سینوں کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات چھپی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ جان لے گا. اگلی آیت آ رہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. رب السماوات یعنی کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لا یملکون نہیں، ملکیت سے آتا ہے نا لفظ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ نہیں کوئی مالک ہوگا، وہ اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی کسی کی بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات کر سکے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اس دن ایسا جو روب اور جو دبدبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی کا جو جلال ہے وہ ایسا ہوگا کہ کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث لمبی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، ایک پہلے چیز یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 جو فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقوں میں وہ بٹ جائے گی میری امت. ایک جماعت کے علاوہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے. اب وہ ایک جو جماعت ہے، ایک گروہ، وہ کون سا ہے؟ صحابی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ رہے گی. یہ احمد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے. یعنی نجات چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے رول ماڈل رکھنا ہے. سورہ ممتحنہ میں ہے نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہے. اسی طرح سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اور آج ہم مسلمانوں کے لیے لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ آیت نمبر 6 ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے لیے جس کی زندگی کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کے طریقہ کار کو ہم نے اپنانا ہے. یعنی آپ دیکھیے اعمال کی جو نیک اعمال بھی ہم کر رہے ہیں نا، ان کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں کہ ہم ہر نیکی کے کام کو منہ اٹھا کے خود سے کر دیں گے تو ہم کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے. اسی طرح اصل میں اسی طرح کچھ بدعات اور کچھ جو دین میں نئی ایجادات جو ہیں نا وہ ایسے ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو بہت ضروری بہت ضروری پوائنٹس ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. وہ کیا؟ نیک اعمال کی جو قبولیت ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ بڑی ضروری ہیں. پہلی یہ اللہ پر ایمان لائیں، توحید ہے آپ کے پاس اللہ کی وحدانیت پہ کہ ہاں وہ خالق و مالک ہے، وہ ہر شر اور خیر کا وہ مالک ہے. اس کی طرف سے ہر چیز، مجھے نفع نقصان اس کی طرف سے مجھے پہنچنا ہے. مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو کے زور لگا لے. یہ اس کی توحید، ربوبیت، جو اللہ کی جو وحدانیت ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ ہر چیز کا وہ خالق مالک ہے، ہر چیز کا نفع نقصان کا وہ مالک ہے. یہ توحید میں آ گئی ہیں یہ باتیں، توحید ربوبیہ، الوہیہ، وہی الہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہو گیا. کافر کا تو کوئی عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ کافر کا یہی بات ہے کہ جب وہ توحید پہ ہی نہیں یقین رکھ رہا تو اس کا پھر عمل اللہ تعالیٰ کو کیسے وہ قبول ہوگا. اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں وہ ہوا میں اڑا دے گا، جیسے سورۃ الفرقان میں ہے. اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، یعنی کہ ان کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ کو وہ اعمال نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کہ وہاں پہ اس میں توحید نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ نان مسلم جو ہیں کافی چیریٹی کرتے ہیں، کافی اللہ کے وہ گاڈ کا نام لے کے کافی نیکی کے اعمال میں حصہ لے رہے ہیں. نہیں، لیکن اللہ ہم دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ کام تو ٹھیک ہو رہا ہے، یہ تو اچھے کام کر رہے ہیں. نہیں، سب سے جو پہلی بات ہے شرک.
کیونکہ اللہ نے کہا آپ شرک نہ کر کے لانا، شرک نہ کر کے آنا، آگے چاہے جتنے بھی گناہ کر لاؤ گے، ہاں وہ اللہ سے استغفار کرتے رہے، کیونکہ انسان کے اللہ نے خمیر میں رکھا نا کہ وہ خطا کرتا ہے، تو اللہ نے کہا تم گناہ کر لو، اس کی استغفار کرو، توبہ کرو میرے سے، توبہ کرتے رہو، لیکن کیونکہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو علم ہے اس بات کا، گناہ انسان سے ہو جانے ہیں، لیکن اللہ نے کہا شرک سے بچ کے آ، تو ہے میرے بندے تو شرک سے بچ کے آ، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم۔ کتنے ظلم ہو رہے ہیں زمین پہ، ذرا امیجن کیجئے، اگر ہم ذرا سی آیتوں کو تدبر کریں، تفکر کریں، الحمدللہ اتنا اچھا مطلب سمجھ آتا ہے، ایک ورڈ کو ذرا غور سے دیکھیں، کتنی طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، اور اگر سارے آپ جو جتنے بھی مظالم یہاں ہیں ان کے پیچھے سے آپ سب کو لے لیں، آپ ان کی جڑ پہ چلے جائیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، ڈاکو جو ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو زانی زنا کر رہا ہے، جو چغلی کر رہا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، اب آپ اس کی اگر جڑ پہ جائیں، آپ اس کے پیچھے جائیں، بات وہی ہے کہ اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جب کسی کو اللہ کا تقوی حاصل ہو جائے گا نا، وہ جب یہ جان لے گا کہ میری خلوت میں تنہائی میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس سے ڈرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، جب وہ اس بات پہ یقین کر لے گا نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، کیونکہ جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے یوم آخرت پہ اور مجھے ملنے کو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میری لقاء ربہم، یعنی کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ آف کورس جب وہ یقین نہیں رکھتے تو وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے، جس کو اگر یہ پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو جا کے منہ دکھانا ہے، پھر وہ لا محالہ بچے گا گناہوں سے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور میں اللہ کے سامنے شرمسار ہونے سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی جی اعمال کی جو ہے نا وہ پہلی بات، نیک اعمال کی قبولیت جو ہم بات کر رہے ہیں، نیک اعمال کی کیا کیا شرائط ہیں۔ نمبر 2، اخلاص ہو، نیہ ہو، کہ اس کو خالص ریاکاری نہیں اس نے دکھانی، کسی اپنے رشتہ دار، کسی اپنے بڑے چہیتے کو خوش نہیں کرنا کہ میں اس کی خوشی کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کر رہی ہیں، اگر ہم عورتوں کی بات دیکھیں، ہاں میں اس کے لیے، وہ وہیں پہ آپ کے سارے اعمال ضائع، نہیں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یعنی خالص اللہ کی رضا، مجھے اللہ کی خوشی چاہیے، میں نے اللہ تیرے لیے یہ کام کرنا ہے، میں نے تجھ سے ریوارڈ لینا ہے، یہ دلوں میں بات بٹھائیے۔ میں صدقہ، ایون اپنے رشتہ دار، یقین کیجیے ایکسپیرینس کر کے دیکھیے اس بات کو، تو پھر اتنی پرابلمز ہماری ختم ہو جائیں گی، ہماری مشکلات، ہماری ذہنی الجھنیں، اور جو ہم مایوسیاں، پھر دوسروں سے جو امیدیں ہم لگا لیتے ہیں، اچھا میں تو اس کے لیے کر رہا ہوں، جب آپ نے اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ مدد کی ہوگی نا کسی کی، پھر آپ کہیں گے میں نے اس کی اللہ کی خاطر کیا، میں نے تو اس سے ہی اجر لینا ہے، میں نے اس سے اجر نہیں لینا، مجھے اس سے کیا لینا ہے، میرا تو اجر اس کے پاس محفوظ ہے۔ اور جب ہم نے کسی کی محبت میں دی ہوگی نا، آپ یہ ٹرسٹ کریں میری بات کو، یہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، ایون آپ کی سگی بہن بھائی جو ہیں، ہم عورتوں کو ہوتے ہیں نا عزیز، مردوں کو بھی ہوتے ہیں، سب کو اپنے سگے بہن بھائی، خونی رشتے عزیز ہوتے ہیں نا، آپ کبھی کسی کی مدد کریں، اگر اپنے سگے بہن بھائی کی کسی کی، آپ یقین کیجیے، آپ یہ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیں، آپ یہ سوچ کے کر کے دیکھیں، یہ کسی اور کے بھی آپ رشتہ دار کی کر رہے ہیں کہ یہ میں اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، تیری خاطر کر رہی ہوں، میں کسی کو میں نے خوش نہیں کرنا، یہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے، اور مجھے تیرے سے اجر چاہیے۔ پھر دیکھیے آپ کے اندر سکون کیسے آئے گا، پھر آپ کو اس شخص سے امید ہے، کیونکہ ایسا آپ کو یقین رکھیں اس بات کا، یہ بھی ایک زندگی کا ایک تجربہ ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، کچھ عرصہ بعد آپ کو اس کی طرف سے ایسا رسپانس ملتا ہے کہ آپ پریشان ہو کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بھی میں نے تو اس کے ساتھ فوراً دل میں حالت ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا فلاں وقت میں، یہ بھول گیا میرا احسان، یہ سب چیزیں اس کو ایسا ہوگا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ نے نیکی کرتے وقت اللہ کا سوچ کے رکھا ہوگا کہ نہیں اللہ یہ تیری خاطر میں کر رہی ہوں، پھر دیکھیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر آپ کو سکون ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس سے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے اپنا اجر جو ہے اللہ کے ہاں محفوظ کر لیا،
ٹھیک ہے، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، تو اس کو ہمیں اپنانی ہیں. اور پھر دیکھیے ہمارے جو امیدیں ہم پھر لگا لیتے ہیں نا، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں، پھر ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، ایک دوسرے سے دل ہمارے کھٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. تو بس ہم نے رشتوں کو بنا کے رکھنا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ کی خاطر جوڑ کے رکھو ایک دوسرے کو. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہم نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے. اس بات میں بڑی خوبصورتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی، 2 شرائط ہوگی. ایک توحید پہ اس کو بلیو ہونا، جیسے میں نے یہ ابھی بات کر دی کہ یہ اس کے لیے بڑا ہر نیک عمل کے لیے یہ بڑا ضرور اللہ کو یہ چاہیے، توحید چاہیے اللہ کو. ٹھیک ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہے. سارے جو سب سے بڑا ظلم یہی ہے. دوسرا ہو گیا نیت، آپ نے ریاکاری نہیں کرنا. ایک اور جگہ پہ اس طرح حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے جو ہے وہ روزہ رکھا یا دکھلاوے کی نماز پڑھی یا جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا، اس نے ایک طرح کا شرک کر لیا، اور یہ شرک اصغر میں آتا ہے. اچھا، اب تیسری بات ایک جو سب سے ضروری، ویری ویری امپورٹنٹ بات، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، فالو کرنا، مکمل طریقے سے انہیں فالو کرنا، ان کے بتائے گئے طریقوں کو، اصولوں کو. اچھا، آپ کو ایک مثال میں دیتی ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ہم 3 تو نہیں کرتے. ہم نے 2 ہی کرنے کہاں سے سیکھے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم حج کی جو مناسک ہیں، جو ان کی ترتیب ہے، کیا ہم اسے بدل سکتے ہیں؟ ہم نہیں بدل سکتے. جیسے ترتیب ہے ویسے چلے گی. جس طرح کہا ہے مینا میں چلنا ہے، مزدلفہ میں چلنا ہے، اتنا سٹے کرنا ہے، رمی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ساری ایک ترتیب ہے نا، ایک ترتیب کے ساتھ آرگنائز کر کے بتایا گیا. طواف میں 7 چکر کہا گیا نا، ہم 8 تو نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے ہم ایڈ نہیں کر سکتے. ہاں، ہم کچھ اضافہ کر لیں اور نیکی کما لیں، نہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ سوچیے، اس چیزوں میں، ان چیزوں کے پیچھے یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھنے میں یہ سمپل لگتی ہیں، لیکن اگر ہم ان سمپل باتوں کو اچھی طرح پکڑ لیں نا، پھر ہم بہت ساری مشکلات سے بچیں، بدعات سے بچیں. اب دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، تو یہ کس نے بتائی ہمیں؟ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن کریم اس کا کیا تائید کر رہے ہیں؟ اس کی کیوں نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے سورہ حشر کی آیت بتائیے، کیا ہے سورہ حشر کی وہ آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ رسول تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک رہا ہے اس سے رک جاؤ. اور پھر اسی طرح اور سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی، اس کی بات ماننی ہے. ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا نا اس بات کا؟ ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس سے ہٹ کے کوئی چیز اور یہ بڑھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، جو ان کے طریقوں سے ثابت ہی نہیں ہے، جو ان کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ کیا وہ کرنا جائز ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں جائز ہوگا نا. اس کی کیا وہ شرائط پوری کر رہا ہے قبولیت کی؟ نیک اعمال کی قبولیت کی شرائط میں وہ آ رہا ہے؟ وہ نہیں آ رہا. یعنی ان شرطوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پوری نہیں ہو رہی، جو جتنی کنڈیشنز ہم نے ابھی بات کی ہے ان پر، اگر ان میں کوئی ایک کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، نمبر 1 کہ وہ توحید سے انکاری ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، بس اللہ کو ایسے اعمال نہیں چاہیے. نمبر 2، اس میں اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ کہنے کو مسلم ہے، چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ ریاکاری دکھانے کے لیے ہیں، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہیں، کسی کو دکھلاؤ، اس میں ہم اللہ کی رضا مطلوب نہیں، وہ ضائع گئے. اب تیسرا، اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، ان کی یا کچھ کمی کر رہے ہیں یا کچھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ اعمال اللہ کو نہیں چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ فرما دیا نا کہ جیسے ابھی میں نے سورہ حشر کی آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جو میرا رسول دے رہا ہے اس کو لو، اور جسے وہ منع کر رہا ہے اس سے تم باز آ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 33 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، یہ اتنی خوبصورت، یہ باتیں ساری کلیئر کر دیتی ہے. لیکن قرآن ایسا خوبصورت کہ ہمیں اچھے طریقے سے اس کو ہی اگر پڑھ لیں، سمجھ لیں احادیث کو، قرآن کو، تو ہمارے لیے اور
کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور تم اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اور کیا ہوگا ولا تبطلوا، اور مت کرو، باطل ہے، باطل سے ہوتا ہے ضائع، ولا تبطلوا اور ضائع نہ کرو اپنے اعمال۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، اس کو پڑھیے، دیکھیے سورہ محمد کو۔ تو قرآن کو کثرت سے ٹرانسلیشن کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے۔ بہت ہی یہ ایسا خوبصورت، یہ جیسے وہ کہتے ہیں سمندر ہے کہ اس میں جتنا بھی آپ اندر ڈیپ جائیں آپ کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو خوبصورتی ہی ملے گی اور نکھار ملتا جائے گا زندگی میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مجھے پیروی کرنی ہے اور میرے رسول کی ہو تو کیا، اور ورنہ کیا ہوگا، یہ تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ولا تبطلوا، سمپل اللہ نے بات بتا دی آپ کو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں، قرآن ہے اور سنت ہے، ان کو فالو کرو، اب اس سے آگے ہٹ کے جو ہے نا وہ کام نہیں کرنا۔ اور میں ایک بات اور یہ کہوں گی کہ ہم عورتوں میں جو ہے نا یہ چیزیں، ہم بڑی، ہمارے عقیدہ جو ہے نا بڑی جلدی نیچے چلا جاتا ہے، بہت جلدی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، مرتے دم تک اللہ اپنے کلمے پہ قائم رکھے، ثابت قدمی پہ جمائے رکھے ہمیں۔ کیا ہوتا ہے، کوئی بیماری گھر میں آ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کسی طرف سے کوئی پریشانی ہوگی، ہمارے ملک میں تو معاشرے میں تو ویسے ہی پرابلمز ہیں، ناسور طرح طرح کے ہیں، گھروں کے اندر پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں نہیں نا، تقویٰ نہیں نا ہمارے اندر، تو وہ وہاں پہ پھر یہ شیطانی وسوسے، طعنہ زنی، یہ چیزیں بہت ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے، پریشانی ہے، کوئی بیماری طول پکڑ گئی، کچھ اور مصائب کا سامنا ہے، وہ عقیدہ ہمارا ڈگمگانے لگ پڑا، ساتھ ہی ہم ڈاواڈول ہو گئے اور ہم نے مختلف طریقوں کی طرف جانا شروع کر دیا، کچھ مختلف وظیفوں کی طرف جانا شروع کر دیا، اور ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آیا ہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، یہ صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں کیا ہے کہ نہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ خدا را ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے پہلے دیکھنا ہے، کوئی آپ کو کتنی، آپ کی کوئی خالہ، مامی، چاچی آپ کو کہہ رہی ہے نا یہ ایسے کو تم کر لو، بھی آپ کو بڑی پریشانی، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اچھا میں بتاتی ہوں، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، آؤ اس کی مدد لیتے ہیں، وہ جو بتا رہا ہے، ایون پڑھے لکھے لوگ آج کے، میں وہ نام نہیں لیتی، ابھی چند دن پیچھے مجھے بات کر رہی ہے کہ میری فلاں نے یہ بھیجا اس آدمی کا، وہ کہہ رہا ہے اس طرح وظیفہ کرو۔ اب خدا جانے، میں نے کہا دیکھو اگر تو یہ حدیث سے دلیل ہے، کوئی اس کی کوئی حجت ہے تو اوکے ٹھیک ہے ہم کریں، ٹھیک ہے ہم بولے میں فالو کروں گی، اگر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو طریقہ میں بھی کرتی ہوں۔ اگر یہ کوئی ہے ہی نہیں، قرآن کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو میں کیسے کر لوں، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ مجھے شرک میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، عورتوں نے خاص کر یہ ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے، کہ اور جب ہمارے اندر توحید پکی ہو جائے گی نا، پھر دیکھیے پھر آگے آپ کے سارے کام ہی کیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پہلے توحید، فَاعْلَمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، یہ چھوٹی سی ایک بات ہے لیکن بات چھوٹی نہیں، بڑی گہری بات ہے، کہ سمجھ لیجئے پہلے تو اللہ کی توحید پہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد سارے کام پھر چلتے ہیں، اسی کی بیس وہی بنے گی۔ آپ مجھے بتائیں جب کسی کی بیس ہی نہیں بنی تو وہ بلڈنگ کیا کھڑی ہوگی، وہ تو کچھ عرصے میں گر جائے گی۔ جب کسی کی ہم بنیادیں ہی نہیں مضبوط رکھیں گے، کہ ذرا سی کوئی آندھی طوفان آیا وہ حساب ہوگا نا۔ اگر ہمارے دل میں ایمان پکا نہیں ہوتا جب تک اللہ کی توحید کا، وہ جیسے کوئی مشکلوں کا سامنا ہوا، کوئی مصیبت آئی تو وہ عمارت جو ہوتی ہے وہ گر گئی، وہ ایمان گیا، وہ ساتھ ہی ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، ہم گر پڑے۔ تو پلیز ان چیزوں سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اچھا جی، اب آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر اعمال کی ہو رہی ہے، اچھے اعمال کی قبولیت کی ہو رہی ہے، تو یہ خلاصہ یہ کہ اب ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کو نہیں چاہیے، بس بڑا غور کرنا ہے، بڑے دھیان سے اچھے عمل کرنے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ شرائط جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، مختصر کر رہی ہوں۔ اور تیسرا، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اپنایا ہے میں نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے کچھ جو ان کے درجات ہیں عمل کرنے والوں کے بھی، اب جو لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے کیا گریڈز ہیں۔
اچھا کوئی کرتا ہے، کوئی جو شخص ہے نا وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور یا ثواب یا سزا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں چیزوں سے کیا کہ بتایا نا. جیسے سورہ فاطر میں بھی آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 میں ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. اور یہ جگہ جگہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. دو چیزیں ہی کیوں، کئی جگہ بھی آپ پڑھیں گے یہ آپ جو قرآن پڑھنے والی ہیں، بشیرا و نذیرا، کہیں پر نذیرا و بشیرا، اس طرح کر کے الفاظ آئے ہیں. کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو یا تو ڈر کے کوئی کام کرتا ہے، یا پھر وہ خوشی کے اس کو ریوارڈ کے لالچ میں نے اس کو بتائی جاتی ہے تمہیں ایسے ملے گا، ریوارڈ ہوگا، پھر وہ انسانی نیچر ہے، پھر وہ اس خوشی میں، اس کو اچیو کرنے کی خوشی میں وہ یہ کام کرتا ہے. تو اللہ نے اس لیے یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ بھی ان کو ایک تو پریشانی کا بھی بتا دو، پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، نمبر 2 اور اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو پھر تمہیں ریوارڈ ہے. اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی کہ جو شخص اس کے گریڈز کے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے کیسے درجات ہیں. اب وہ کیا ہے، پہلے تو وہ ہو گیا نا کہ جو کچھ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے یا پھر وہ سزا کے خوف سے کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اچھا دوسرے درجے میں آتے ہیں لوگ جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے شکر گزاری کے طور پہ کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، خوشی سے شکر گزاری سے کرتے ہیں. اب ایک اور درجے کا لوگ، وہ جو اعلیٰ درجہ جسے کہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کے جلال و اکرام کی خاطر جو ہیں، جو اللہ نے جو کام اطاعت کے کہے ہیں اس کو کرتے ہیں. اور یہ درجہ صدیقین کا ہے، صدیقین یعنی کہ سچوں کا. کیسی خوبصورت بات ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت، اس کی عبادت تو ہے ہی اسی چیز کا مجموعہ نا، اطاعت پلس محبت، یہ فارمولہ ہے عبادت کا، اطاعت پلس محبت، یعنی کہ دونوں چیزیں مل کے آئیں. محبت کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ ہم نے کہا ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں، یعنی کہ اللہ نے طوعاً او کرہن نہیں، یعنی کہ روٹتے پیٹتے نہیں کام کو کرنا. اگر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں خوشی سے کریں، دل کی خوشی سے کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، صدیقین میں سے کر دے. اللہم اجعلنا منہم. تو یہ بات ہے کہ اللہ کو یہ چیز مقصود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ درجے ہیں کم جو اگر وہ سزا کے ڈر سے کوئی کر رہا ہے اور کوئی جنت کی خوشی سے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اس کا بھی درجہ ہے. پھر جو دوسرے درجے پہ جو آ رہا ہے وہ شکر گزاری کا، وہ بھی درجہ ہے. لیکن اگر جو بیسٹ گریڈ لینا چاہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جی میں نے A+ لینا ہے، اب گریڈز ہے نا، B بھی ہے، A بھی ہے، A+ بھی ہے، تو یہ A+ جو ہے نا وہ صدیقین کے لیے، کہ خوشی سے اللہ کی، کہ اللہ جس نے مجھے اتنا دیا ہے وہ مجھے کتنا پیار کرنے والا ہے، مجھے وہ سارا کچھ اس کا دیا ہے. ہاں کہ کبھی کبھی مشکل بھی آ جائے، کوئی آن پڑے کچھ اس طرح، تو اچھا خیر ہے، اللہ نے وہ وقت بھی تو دیا. اگر آج تھوڑا سا اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تو ہمیں اس میں سے نکال دے اور ہمارے لیے بہتر خیر کر دے اور ہمیں اس پہ اجر دے. یعنی کہ ہم نے یہ سوچیں جو ہے اپنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمیں ان ایسے افراد میں سے کریں. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو آیت میں بات ہوئی کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. اب اس کے حوالے سے ایک میرے پاس حدیث ہے، تھوڑی لمبی ہے تو لیکن شیئر کرتی ہوں میں آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے. آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا، چنانچہ آپ اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے. فرمایا میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو اس کی سرداری کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا. ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور ایک پکارنے والا ان سب کو اپنی آواز سے پکارے گا. سورج ان کے قریب کر دیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، لوگوں کو غم اور بے چینی اس حد تک پہنچے گی کہ ان کی طاقت اور برداشت سے باہر ہوگی. لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس تکلیف سے دو چار ہو کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا تم میں ایسا کوئی شخص نہیں جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کرے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں. چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے آدم
علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں بات کیا. کیا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش نہیں کرتے؟ کیا آپ ہماری وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس حالت کو ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ تو وہ فرمائیں کہ میرا رب آج اتنا سخت ہے، غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک اور اس جیسا غضبناک نہ کبھی ہوگا اور نہ میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے اور نہ کبھی آئندہ وہ اس طرح ہوگا غضبناک. اور اس نے مجھے جنت میں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی کا صدور ہو گیا. مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے. کیا وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جن میں وہی الفاظ وہ جو ہیں جو بولیں گے کہ ہم مبتلا ہیں اور ہماری بے چینی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کریں. چنانچہ وہ فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک اور اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. اور مجھے ایک دعا کرنے کا حق حاصل تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی. مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے اور اپنی فکر ہے. تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جائیں گے. چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے. کیا آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا. یعنی کہ سیم الفاظ وہ بھی وہی دہرائیں گے. اور میں نے تو 3 باتیں ایسے کی تھیں جو بظاہر واقعے کے خلاف تھی. مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور ہم کلامی سے نوازا ہے کہ تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی. آپ اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے. کیا وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا جس کے قتل کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا. مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القا فرمایا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے گہوارے میں لوگوں سے گفتگو فرمائی. آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ آپ بھی وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج اتنا سخت غصے میں ہے کہ اس جیسا غضبناک وہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی قصور کا ذکر نہیں فرمائیں گے اور فرمائیں گے، مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے. کیا وہ تکلیف نہیں دیکھ رہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ چنانچہ میں چل کر عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا پر مشتمل ایسے کلمات مجھ پر القا فرمائیں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کلمات، نئے کلمات وہ دیں گے ان کی اللہ کی تعریف کے، جو اس سے پہلے کسی پر القا نہیں کیے گئے ہوں گے، یعنی کسی کو نہیں بتائے گئے ہوں گے، جو ان کے دل پر القا ہوں گے. پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے، سفارش قبول کی جائے گی. چنانچہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا، اے میرے رب میری امت بخش دے. تو یہ ہے سفارش، یہ میں نے حدیث بیان کی ہے. اب اس میں تھوڑی سی اور ہے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے اس دن سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا. تو اللہ کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے حدیث میں، لمبی حدیث میں نے آپ کو بیان کر دیا آپ کے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ شفاعت کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا نا کہ وہ اس کو اجازت ملے گی جو حق بات کرے گا. تو آف کورس صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات، ان کے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے. تو یہ حق بات اور شفاعت کا بھی سب سے پہلا حق جو ان کو دیا گیا ہے. اب آگے اسی طرح وہ حدیث آگے میں اس کو پوری کرتی ہوں کہ اب 5 طرح کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذکر ہم کرتے ہیں. تو قیامت کے دن شفاعت کی نا مختلف قسمیں ہیں، کئی طرح کی متعدد قسمیں ہیں. ان میں سب سے بڑی شفاعت جو ہے نا شفاعت عظمیٰ اس کو کہتے ہیں، جو حدیث میں نے بیان کی ہے. شفاعت کبریٰ بھی اس کو، شفاعت عظمیٰ یعنی کہ سب سے بڑی جو سفارش ہے.
جس کے جیسے ابھی جو بات ہوگی کہ لوگ، اور وہ آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن کتنا لمبا ہے، سورہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مینشن فرما دیا کہ 50,000 سال جو ہے قیامت کا دن، اتنی اس کی جو مدت بیان ہوئی ہے۔ سورہ معارج کی پہلی آیات میں آپ کو یہ ان کا پتہ چل جائے گا کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال یہ لمبا دن ہے قیامت کا دن، ذرا امیجن کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے آپ سفارش کریں گے اور عرض کریں گے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع ہو جائے، یعنی کہ وہ جو لوگ، اور سورج کیا ہوگا اس دن، جو سورج ہے لوگوں کے بہت قریب کر دیا جائے گا، یعنی اس سے لوگوں کی اس دن جو انسان کی تکلیف، جو اس کو پریشانی، ان کا جو پسینے سے شرابور ہوں گے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ نقشہ فرمایا گیا، اس کا بتایا گیا یہ 30ویں پارے میں، کہ ان کی حالت غشی جیسے چھا رہی ہوگی ان پہ، اور پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے کانوں تک اس قدر پسینہ ہوگا، یعنی کہ سورج جو ہے کافی ان کے بہت قریب ہوگا۔ تو یہ سچویشن اتنی خطرناک، اسی لیے اکثر آپ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ خاص دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس روز قیامت ہمیں ان میں سے کر جن پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو میرے سے ڈرنے والے ہیں، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اس دن، اور نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ زخرف کی یہ آیت ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، 68 نمبر آیت ہے سورہ زخرف کی، کہ اے میرے بندو جن پہ اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے شفاعت کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، وہ شفاعت کریں گے سب سے پہلے کہ فیصلے شروع ہو جائیں لوگوں کے درمیان، کہ وہ ایسا تکلیف دہ اور لمبا دن ہے، تو لوگ ان درخواست کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہ فیصلے شروع ہو جائیں۔ اب اس کے بعد یہ فیصلے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حساب کرنا شروع ہو گئے، اور یہ جو شفاعت ہے نا، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ دوسری شفاعت جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ہوگی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ کیسی سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے اللہم اجعلنا منہم۔ تیسری قسم کی شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کی جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، یہ شفاعت ہوگی کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈالنا ہے یا ان کے لیے کیا ہے، تو وہ ان پر وہ شفاعت ہوگی۔ چوتھی شفاعت ان گنہگار موحدین کے لیے جو مومن ہیں لیکن وہ گنہگار ہیں، کہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ یہ جو پیچھے جو تیسری شفاعت ہے نا، سورۃ جو اعراف ہے نا، اس میں اعراف والے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک قسم ایسی لوگوں کی ہونی ہے اس دن جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ نیک اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے اور برے اعمال بھی ان کے پاس ہوں گے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے آگے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چانسز ہو گئے کہ اللہ ان کو جنت میں کر دے، کیونکہ برے بھی ساتھ کیے ہیں اور اچھے بھی ساتھ کیے ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ کیا ہمارے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ ہم جنت میں جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ میں کس طرف اللہ بھیجتے ہیں، اور سورہ اعراف میں باقاعدہ مکالمے ہیں، آپ ان کی ٹرانسلیشن پڑھیے، باقاعدہ مکالمہ ہے، ان کی باتیں ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں جنت والوں میں سے کر دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چوتھی جو ہے وہ کن کے لیے ہوگی؟ جو جہنمی دوزخ میں جا چکے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو وہ جو ان کے گناہ ہیں نا، وہ آگ ان کو پاک کرے گی، پیور کرے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کریں اللہ میرا بے حساب داخلہ کر دے، یہ نہیں آپ نے مانگنا کہ خالی جنت، اللہ مجھے جنت دے دے، نہیں، اللہ مجھے میرا بے حساب داخلہ کر دے، میرا بے حساب داخلہ کر دے۔ دعا بھی ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے نا کہ اللہ میرا آسان حساب کرنا، کہ فوراً داخلہ ہو جائے، یعنی فوراً جنت میں اللہ داخل کر دے۔ اچھا جی، اب پانچویں شفاعت جو ہے، شفاعت بعض اہل جنت کی بلندی درجات کے لیے بھی ہوگی۔ کیسے خوبصورت یہ بھی بات ہے کہ جن کے گریڈز نیچے ہوں گے، مطلب ان کے جو اعمال ہیں
اس لیے اب میں پہلے بات کو پورا کر دیتی ہوں، پھر آپ کو بات آگے دوسری کرتی ہوں کہ اب وہ جو ان کی جو درجات کی گریڈز ہائر کرنے کی، یہ بھی ایک ریکویسٹ جو ہے، یہ بھی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ ان کے درجے کو اے اللہ تو ان کو اوپر کر دے، ان کے درجے اوپر کر دے۔ یہ شفاعتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ہے نا، اس میں پہلی قسم کی جو شفاعت تھی نا، جو قیامت کا حساب کتاب شروع کروانے کے لیے، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہیں، یہ تو وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دوسری شفاعتیں جو ہے نا، شفاعت جو آ رہی ہیں، اس میں دوسرے کچھ اور لوگ بھی شریک کار ہوں گے، یعنی کہ جیسے آپ کے بعد دیگر انبیاء اور بھی تو پروفٹس ہیں، ان کو بھی پھر اللہ حق دیں گے نا کہ وہ بھی اپنے پھر امت کے لیے، یا اپنے جو امت کے صالح لوگ ہیں ان کے لیے پھر وہ کریں گے، انبیاء کریں گے، ملائکہ کریں گے۔ اور ملائکہ کا آپ کو پتہ ہے سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے، وَقَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنے ہی جو ہیں وہ فرشتے ہیں آسمان میں کہ وہ شفاعت وہ کریں، لیکن کس کے وہ شفاعت کریں گے، لیکن کس کی اذن کے بغیر، بعد کس کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور اللہ کس کے لیے ان کو اجازت دے گا؟ جن کے ساتھ اللہ راضی ہے، یعنی جن سے اللہ راضی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی شفاعت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو شہداء کا بھی نمبر اس میں آ گیا، ملائکہ بھی ہو گئے، نیک جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا، وہ بھی شفاعت کا وہ بھی حق رکھیں گے۔ چھٹی شفاعت کچھ مومن بندوں کے حق میں ہوگی، انہیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ اچھا، ساتویں شفاعت کہتے ہیں بعض کفار سے عذاب، جو بعض کافر ہیں ان کے عذاب میں کمی، تخفیف کے لیے ہوگی، اور یہ خاص کس کے لیے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ اپنے چچا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے، تخفیف کر دی جائے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شفاعت کے بغیر محض اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جو عقیدہ توحید پر فوت ہوئے ان کو جہنم سے نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے، جو بڑی ضروری بات ہے، وہ یہ کہ اور قرآن کریم میں بھی سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا بڑی رسوائی ہے، بڑی رسوائی۔ کیا ہم دنیا کی آگ میں ایک سیکنڈ ہی دیکھ لیں، آگ میں انگلی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ جو اس کی جو حدت ہے نا، وہ جہنم کی جو آگ کی حدت ہے، وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فوری نجات دے دے، اللہ تو ہمیں بے حساب، اللہ تو دوزخ میں نہ، جو دوزخ میں گیا وہ کہتے ہیں وہ رسوائی ہے، اس کے لیے وہ رسوائی ہے۔ یہ سورہ عمران کی آخری 10 آیات میں آپ پڑھیے گا کہ یہاں پہ وہ ذکر ملتا ہے، سورہ عمران کی آخری 10 آیات، کہ جس کو دوزخ میں جو چلا گیا وہ بڑی رسوا کن بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جن کا بے حساب داخلہ اللہ تعالیٰ جنت میں کرے۔ تو یہ جو اس میں تفسیر کی جو آ رہی شفاعت کے حساب سے کہ کس کو شفاعت کا ہے، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم پہ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا، اس میں کافی ڈیٹیل میں بات ہو گئی ہے اور حدیث بھی لمبی بیان ہو گئی ہے۔ اچھا جی، آگے بس اس کو پورا کرتے ہیں ہم۔ ذالک یوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ پس یہ یوم الحق ہے، یعنی کہ یہ سچا دن، یوم الحق یوم قیامت کو کہا جا رہا ہے کہ حق کا، سچائی کا دن ہے، سچا دن ہے جس میں حق اور باطل میں فیصلہ ہوگا، جو امور اس میں ہونے ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور اس کے دن میں اس کی سچائی میں کوئی مطلب ریب نہیں، اور پس جو چاہے اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم آپ کو ڈراتے ہیں قریب، جو کہ عذاب بس قریب آیا گیا ہے۔ یوم ینظر المرء، جس دن انسان دیکھے گا، ما قدمت یداہ، قدمت جو وہ آگے لایا، اس نے کیا آگے بھیجا ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اور ایک اور جسے حدیث میں ہے کہ انسان کو اس دن اگلے پچھلے اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس نے کیا ہوگا۔ سورہ قیامہ میں بھی ہے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور اسی طرح سورہ کافی ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ پالے گا جو اس نے کیا ہوا ہے، جو بھی اعمال اس نے کیے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 49 ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ جو بھی اس کے اعمال ہیں وہ اپنے اعمال کو آگے دیکھے گا۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ آگے دیکھے گا
تو آگے اس کو آگ نظر آئے گی، اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال، اور سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ ہے، اور اللہ رب العزت اس کا حساب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کا حساب ہو رہا ہوگا۔ اور اچھا جی، اب یہ جو ایک بات ہے، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی جو اہم ایک چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے، جانوروں کے درمیان بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری جس نے بے سینگ والی جانور پہ کوئی زیادتی کی اس کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے، تو اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دلائیں گے، یعنی کہ ایک سینگ والی بکری نے دوسری بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو اس کو اس دن قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اچھا، فیصلے کے بعد، اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، یعنی کہ وہ دونوں مٹی ہو جائیں گے، ان کا حساب ختم، پہلے بدلہ چکا دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ پہلے جس بکری نے زیادتی کی ہے دوسری بکری پہ، اس کو لایا جائے گا دونوں کو، اب اس نے بدلہ چکا لیا اپنا، اس نے بدلہ لے لیا۔ قرآن کریم میں ہے نا، ہم یہ باتیں معمولی سمجھتے ہیں نا، کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی کہ جو کسی کو تکلیف پہنچا رہے اس کی طرح تمہارا بھی وہی تم سے جو ہے وہ بدلہ ہے، کیونکہ دین بڑا خوبصورت اور عدل کا دین ہے نا یہ۔ اچھا، تو ہوگا کیا؟ اب وہ جب دونوں میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر دیکھے گا، کافر دیکھ رہا ہوگا، اور کافر آرزو کرے گا اے کاش کہ میں بھی حیوان ہوتا اور آج میں مٹی ہو جاتا۔ وہ کافر کہے گا کنتو یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش میری تباہی، میں بھی آج مٹی ہی ہو جاتا، کیونکہ اس کو تو موت نہیں ہے، اس نے تو جہنم، اس کو تو نظر آ رہا ہے جہنم میں جانا ہے، اور نہ وہ وہاں پہ مرے گا، نہ پہ اس کی وہ تخفیف کی جائے گی اس کے عذاب کی۔ اس طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36، والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم میں ہوں گے، لا یقضی، وہ ختم نہیں ہوں گے وہاں پہ، ان پہ قضا نہیں ان کی ہونی علیہم، وہ آگ نہیں ان پہ ختم ہو گئی، فیموتوا، نہ ہی وہ مریں گے وہاں پہ، ولا یخفف، اور نہ ہی کمی ہوگی۔ دیکھیں ذرا کتنی چیزیں آ گئیں، نہ وہ مریں گے وہاں پہ، نہ ان کو موت آئے گی، اور نہ ہی اس آگ میں کوئی کمی ہوگی، من عذابہا، عنہم عذابہا، کذالک، یہی جزا ہے، یعنی کہ یہ ان کا جو بدلہ ہے، کل کفور، ہر کافر کا یہی جو ہے انجام ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے جو لیکچر سے آپ کو تفسیر کا بھی الحمدللہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو کوئی بات اگر نہ سمجھ آئے تو پلیز آپ مجھ سے ضرور پوچھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔